سورہ آراف کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے اور 8ویں پارے کا 12واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان آیتوں کے متعلق انہوں نے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی رحمت کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ، یلیجا کے معنی داخل ہو جائے، سم الخیاط، خیاط جو ہے وہ سوئی کو کہتے ہیں، سم مانے سوراخ، ناکا، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اور اونٹ کبھی سوئی کے ناکے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب نہیں دیکھا تو مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی المجرمین، ہم مجرموں کو سزا دیں گے، لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا ہے، ومن فوقہم غواش، اور اوپر اوڑھنا، اوپر سے جیسے ہم سوتے ہیں تو نیچے بچھونا، اوپر کوئی چیز اوڑھتے ہیں تو اوڑھنا بھی آگ ہے، یعنی چاروں طرف ان کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ بار بار قرآن اس بات کا درس دیتا ہے کہ جس نے اچھے عمل کیے تو ایسا نہیں تھا کہ اچھے عمل کرنا اس کے لیے مشکل تھا، اس کی جتنی طاقت تھی اتنے ہی اللہ تبارک و تعالی نے احکام اس پر نازل فرما، لہذا یہ سمجھنا کہ وہی شریعت پر عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، یہ صرف اور صرف ایک جھوٹا خیال ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کے اندر محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، اور دنیا میں لڑائی جھگڑے ناچاکیاں یہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن جنت ان چیزوں سے پاک ہے۔ جنت میں محبت ہی محبت ہوگی۔ اگر دنیا کے اندر کچھ مسلمانوں کے درمیان ناچاکی ہو اور وہ مسلمان جب جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کے دلوں کو ایسا پاک کر دے گا کہ وہ سمجھیں گے کہ کبھی ہمارے اندر ناچاکی ہوئی ہی نہیں ہے۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ لیں گے، مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، غل کینے کو کہتے ہیں، نفرت کو کہتے ہیں، بغض کو کہتے ہیں، فی صدورہم، ان کے سینوں میں، ان کے سینوں میں جو کینہ، بغض یا نفرت ہوگی تو وہ ہم کھینچ لیں گے، یعنی آپس میں جنت میں کسی قسم کا رنج یا نفرت نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہوتے تو نیک ہیں مگر شیطان غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے، اور غلط فہمی کی وجہ سے دل کے اندر باتیں آ جاتی ہیں۔ جب یہ جنت میں جائیں گے تو یہ باتیں دلوں سے نکال دی جائیں گی۔ تجری من تحتہم الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ وقالوا الحمدللہ، وہ جنت میں کہیں گے اللہ کا شکر ہے، اللہ کے لیے تمام خوبیاں ہیں۔ الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، جس نے ہمیں جنت میں جانے کا طریقہ بتایا اور ہمیں توفیق دی، ہم نے جنت میں جانے والے کام کیے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ وما کننا لنہتدی، اور ہم راہ پانے والے نہ تھے، ہم جنت کا راستہ نہیں پا سکتے تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک
ہمارے رب کے رسول سچی باتیں لے کر آئے، ونودو، یہ جنتی اس طرح کہہ رہے ہوں گے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈا لایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ موت ہے، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب تمہیں مرنا نہیں، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ اور جہنم میں جو کافر ہیں ان سے فرمایا جائے گا اے کافروں تم رنج کے اوپر رنج کرو کہ اب تمہیں کبھی مرنا نہیں ہے، اب ہمیشہ تمہیں جہنم میں رہنا ہے۔ ونودو، اور ندا کی جائے گی ان جنتیوں کو، ان تلکم الجنہ اورثتموہا، اس جنت کا تمہیں مالک بنا دیا گیا، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تم اچھے عمل کیا کرتے تھے، جنت کی تمہیں ملکیت دے دی گئی۔ ونادا اصحاب الجنہ، اور جنتی پکاریں گے اصحاب النار، جہنمیوں کو۔ جنتی جنت سے جہنمیوں کو دیکھیں گے تو انہیں خوشی پر خوشی ہوگی۔ کس بات کی خوشی ہوگی؟ کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے جہنمیوں کو جلتا ہوا دیکھیں گے۔ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جنتی کہیں گے اے جہنمیوں ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ تو ہم نے پا لیا کہ وہ وعدہ سچا تھا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا وہ بھی تم نے سچا پا لیا؟ کہ فرمایا تھا کہ جو کفر اختیار کرے گا اسے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ قالوا نعم، تو جہنمی افسوس اور حسرت کے ساتھ کہیں گے ہاں ہم نے وہ وعدہ پا لیا۔ فأذن، تو اعلان کرے گا، مؤذن، اعلان کرنے والا، یہ لفظ مؤذن ہوتا ہے، اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ مؤذن یہ تلفظ صحیح نہیں ہے، تو مؤذن اذان دینے والا، اعلان کرنے والا۔ فأذن، تو اعلان کرے گا، مؤذن، اعلان کرنے والا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم وہ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہے، اس مقام کو مقام آراف کہا جاتا ہے۔ وہاں پر کون سے لوگ ہوں گے؟ مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ مسلمان کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا لیکن گناہ زیادہ ہیں تو جہنم میں جائیں گے، اور پھر کچھ عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد جب اللہ چاہے گا رسول اللہ کی شفاعت کے صدقے میں جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن کچھ ایسے مسلمان ہوں گے کہ جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گے، ایک نیکی اگر مل جائے تو وہ جنتی ہو جائیں، اور وہ پورے میدان قیامت میں ایک نیکی مانگنے کے لیے ہر ایک کے پاس جائیں گے۔ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، رشتہ دار، دوست، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ بعض لوگوں کو کہیں گے تمہارے نامہ اعمال میں تو صرف ایک ہی نیکی ہے اور ایک نیکی سے تمہارا کچھ کام نہیں ہونا، یہ ہمیں دے دو۔ تو وہ کہیں گے نہیں، آج ہم ایک نیکی جو ہمارے پاس ہے وہ تمہیں نہیں دے سکتے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم لوگوں کی خاطر کتنی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، صرف نیکیاں ہی نہیں چھوڑتے بلکہ دنیا کے لوگوں کی خاطر کتنے گناہ ہم کرتے ہیں۔ کل بروز قیامت ایک ایک نیکی کی کیسی قدر محسوس ہوگی، یہاں تک کہ نامہ اعمال جو پیش ہوگا، اور نامہ اعمال میں نیکیاں چاہے کتنی بھی ہوں
اس وقت بھی وہ تمنا کرے گا کہ مجھے اور نیکیاں کہیں سے مل جائیں، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ جب یہ وزن ہوگا تو میری نیکیوں کا وزن کیا نکلے گا۔ وہ پریشان ہوگا، شاید مجھے کسی اور نیکی کی ضرورت پڑ جائے۔ پھر اس وقت انسان اپنی پوری زندگی کو سوچے گا، پوری زندگی کو سوچے گا، اور پھر کہے گا اچھا بڑا افسوس ہوا، فلاں وقت اگر میں یہ نیکی کر لیتا تو آج یہ نامہ اعمال میں ہوتی، اوہو فلاں وقت یہ نیکی کر لیتا تو آج نامہ اعمال میں ہوتی۔ جس طرح انسان کو جب پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پھر پیسے جوڑنے بیٹھتا ہے، ارے یہ پیسے میں نے ضائع کر دیے، اگر میں نے پیسے وہاں ضائع نہ کیے ہوتے تو آج کام آ جاتے۔ تو اس طریقے سے وہ نیکیوں کو جوڑے گا اور افسوس کرے گا۔ وبینہما حجاب، جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہے۔ وعلی الاعراف، اور مقام اعراف پر رجال، کچھ مرد ہوں گے، یعرفون، وہ پہچانتے ہوں گے، کلم بسیماہم، ہر ایک کو ان کی صورتوں سے، ان کی پیشانیوں سے، یعنی ہوں گے تو مقام اعراف پر، مگر جنتیوں کو ان کی شکل سے پہچانیں گے اور جہنمیوں کو وہ ان کی شکل سے پہچانیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنتیوں کو دیکھیں گے، ان کے لطف، ان کے مزے دیکھیں گے، ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بڑی حسرت کے ساتھ وہ جنتیوں کو پکاریں گے، ان سلام علیکم، تم پر سلام ہو، لم يدخلوها، یہ اصحاب اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وہم یطمعون، ہاں وہ جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہوں گے، وہم یطمعون، تما رکھتے ہوں گے، تمنا رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، ان کی کوشش تو یہی ہوگی کہ یہ صرف جنتیوں کو دیکھیں، لیکن جب ان کی نگاہ پڑ جائے گی جہنمیوں کی طرف تو یہ کانپ اٹھیں گے اس عذاب کو دیکھ کر۔ انہیں تو فکر ہوگی نا ہمارا فیصلہ کیا ہوگا، ہم تو جنت اور جہنم کے درمیان معلق ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی آنکھیں پھریں گی تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جہنمیوں کی طرف، قَالُوا رَبَّنَا، وہ رو پڑیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ تو ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں جہنمی نہ بنانا۔